السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالحد آپ تمام دیکھنے والے کو خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں اردو گرامر، اور انشاءاللہ ہمارا وقت رہے گا صبح 7:30 سے لے کر کے 8 بجے تک مارننگ میں، اور پھر شام میں مغرب کے بعد انشاءاللہ۔ تو آئیے اب جو ہے سوال اور جواب دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، بامعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جسے پڑھ کر یا سن کر کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے قواعد میں کیا کہلاتا ہے؟ وہ قواعد میں کیا کہلاتا ہے؟ وہ قواعد میں جملہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو لیکن بامعنی لفظ کے ساتھ یوں ہی بولا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو لیکن بامعنی لفظ کے ساتھ یوں ہی بولا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے محمل کہتے ہیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں ہم، جملے کے بامعنی حصوں میں سے ہر حصوں کو اردو قواعد میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو ہر حصے کو اردو قواعد میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہے؟ کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہے؟ تو کلمہ کے 3 اقسام ہوتی ہے۔ پھر اگلا سوال ہم لیتے ہیں، مندرجہ ذیل میں کلمہ کی کون سی قسمیں صحیح ہیں؟ نشاندہی کیجیے۔ اسم، فعل، مصدر، ماضی، حال، مستقبل، جامد، مصدر، مستق، اسم، فعل اور حروف یا حرف، یہ کون سا ہو جائے گا؟ تو اس میں یہ ہوگا آپ کو، اس میں کیا ہو جائے گا؟ اس کا ہو جائے گا اسم، فعل اور حرف۔ کیا ہوگا؟ اسم، فعل اور حرف، اسم، فعل اور حرف۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی جانب اور دیکھتے ہیں یہ سب سے، اب یہ سوال نمبر 6 ہو گیا، وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے کیا کہلاتا ہے؟ کرنا یا ہونا پایا جائے، جانتے ہیں آپ سبھی لوگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ اگلا سوال، وہ کلمہ جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کے نام ہو یا کیا کہلائے گا؟ کلمہ جو کسی شخص، جگہ کا نام ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم اسم کہتے ہیں، اسے اسم کہتے ہیں۔ اگلا سوال، وہ لفظ جو کسی خاص چیز، جگہ یا پھر کسی خاص جگہ کا نام ہو کیا کہلائے گا؟ خاص کہہ رہا ہے، خاص۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنی ہے، خاص جیسے ہی ہو جائے گا وہ اسم معرفہ ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، جو دو اسموں یا اسم اور فعل کا تعلق جوڑے کیا کہلاتا ہے؟ جو دو اسموں اور اسم اور فعل کا تعلق جوڑے کیا کہلاتا ہے؟ وہ جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ حرف کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، زید کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، اس میں دھوم دھام کیا ہے؟ دھوم دھام کیا ہے؟ تو اس میں دھوم دھام کلمہ ہوگا، جملہ ہوگا، موضوع ہوگا یا محمل ہوگا؟ تو دھوم دھام جو ہے کوئی مطلب اس سے معنی نہیں ہوتا، اسی لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ محمل ہو جائے گا۔ اگلا سوال، وہ لفظ جو کسی عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرے کیا کہلائے گا؟ وہ لفظ جو کسی عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ تو وہ آپ کو ہم بتا دیں، وہ کہلائے گا کیا؟ وہ اسم نکرہ کہلائے گا۔ وہ کیا کہلائے گا؟ اسم نکرہ کہلائے گا۔ پتھر اسم کی کون سی قسم ہے؟ پتھر اسم کی کون سی قسم ہے؟ پتھر اسم کی کیا ہے؟ اسم جامد۔ کیا ہو جائے گا؟ اسم جامد۔ اگلا سوال، قواعد کی زبان میں خاص نام جو مختلف اخصاص کی شناخت کے لیے استعمال ہو کیا کہلائے گا؟ قواعد کی زبان میں خاص نام جو مختلف اشخاص کے شناخت کے لیے استعمال ہو کیا کہلائے گا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ تو وہ کہلائے گا اسم علم، اسم علم۔ اگلا سوال، اعزازی نام جو حکومت کسی کے خدمات کے اعتراف میں دیتی ہے کیا کہلائے گا؟ لقب کہلائے گا، خطاب کہلائے گا، کنیت کہلائے گا یا عرف کہلائے گا؟ عرفی جس کو کہتے ہیں عرف کہلائے گا۔
تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا خطاب، جو کوئی حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں خطاب۔ اگلا سوال، وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے وہ کیا کہلائے گا؟ جو کسی خوبی، یاد رکھیں گے، جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے وہ کہلائے گا لقب۔ اس نام کو کیا کہتے ہیں جو شاعر اپنے اصل نام کے علاوہ نام استعمال کرتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا آنسر پتہ ہوگا، اسے کہتے ہیں تخلص۔ اگلا سوال، اصلی نام کے علاوہ وہ نام جو محبت یا پھر حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عرفی۔ چلیے اگلا سوال لیتے ہیں ہم، وہ نام جو باپ بیٹے، ماں بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے آپ کو کیا؟ کنیت۔ پھر اگلا سوال، ایرانی قالین، ترکی ٹوپی کس صفت کی مثال ہے؟ صفت تفصیلی، صفت صفت نسبتی، صفت عدوی، صفت نفسی۔ کون سا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کو صفت نسبتی۔ نسبت سے جو ہے یہ ہے، زید پڑھنے والا بچہ ہے، میں پڑھنے والا کون سا اسم کی مثال ہے؟ اسم عالیہ، اسم معاوضہ، اسم مفعول، اسم فاعل۔ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اسم فاعل۔ کیا ہوگا؟ اسم فاعل۔ یہ جملہ حامد کا لکھا ہوا ہے، میں لکھا ہوا کون سا اسم کی مثال ہے؟ اسم حالیہ، اسم معاوضہ، اسم مفعول اور اسم فاعل۔ کیا ہو جائے گا اس میں کیا ہو جائے گا اس میں یہ بتائیے آپ، تو اس میں یہ ہو جائے گا اسم حالیہ۔ چلیے آج اتنا ہی رہنے دیجیے، پھر اگلے میں ملیں گے آپ کے ساتھ۔ آپ لوگ آئے دیکھیں، اس کے لیے آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت شکریہ۔